بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی افضل الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں ظہور میڈیا کی جانب سے درس احکام کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں، اور جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ جو ہمارا فعلاً درس چل رہا تھا، جو ہمارا اس سے پہلے والا درس تھا، اس کا جو ہمارا عنوان تھا وہ واجبات نماز ہے۔ اس سے پہلے ایک مختصر یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھا تھا کہ کچھ مجموعے کا یعنی 11 چیزوں کے مجموعے کا نام نماز ہے، جن میں سے کچھ چیزیں رکن ہیں اور کچھ چیزیں غیر رکن ہیں۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں وہ چیز جسے آپ جان بوجھ کر یا دھوکے سے یا بھول چوک کر سے یا پھر جان بوجھ کر کسی بھی چیز کو آپ رکن کو اضافہ کر دیں یا ترک کر دیں، ہر دو صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن غیر رکن وہ ہوتا ہے کہ جنہیں آپ، یہ بھی واجبات تو ہیں لیکن اگر آپ انہیں جان بوجھ کر اگر کم یا زیادہ کرتے ہیں تب تو آپ کی نماز باطل، لیکن اگر بھول کر یا اشتباہاً ان غیر رکن کو اگر آپ چھوڑ دیں یا پھر انہیں اضافہ کر دیں تب آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ بس یہی فرق ہے رکن میں اور غیر رکن میں۔ رکن میں اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑیں یا اضافہ کریں یا پھر بھول چوک سے یا پھر جان بوجھ کر، تو ہر دو صورت میں، لیکن غیر رکن میں صرف جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں تب آپ کی نماز باطل ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے واجبات نماز میں سے نیت کا تذکرہ کر چکے ہیں، جو آپ پہلی والی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واجبات نماز میں سے دوسرا رکن، جسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر، اور تکبیرۃ الاحرام یعنی وہ پہلی تکبیر جو انسان نماز پڑھنے کے فوراً بعد، نیت کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ اسے تکبیرۃ الاحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں جو انسان کے اوپر حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حرام یعنی حرام کر دینے والی چیزیں، حرام کر دینے والی تکبیر۔ کون کون سی چیزیں حرام کرتی؟ مثلاً انسان نماز سے پہلے بولنا چالنا اس کے لیے جائز تھا، حلال تھا، لیکن جیسے ہی وہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو وہ بات چیت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے کھانا پینا جائز ہے، حلال ہے، لیکن انسان جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے تو اب جب تک وہ نماز کامل نہیں کر دیتا اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ چلنا، باتیں کرنا یا پھر اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو چیزیں انسان کے اوپر جائز تھیں، جیسے ہی انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس کے اوپر یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ اب جب تک وہ نماز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، یہ سب چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا، ہنسنا، بولنا، دوسرے کام کو انجام دینا، صرف وہی کام انجام دے سکتا ہے جو نماز کا رکن ہے اور جو نماز میں واجب ہے۔ ان کے علاوہ دوسری چیزوں کا انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکبیرۃ الاحرام کی وجہ سے اس کے اوپر وہ چیزیں موقتاً حرام ہو چکی ہیں، تو اس لیے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی تعریف بتائی تکبیرۃ الاحرام، اب اس کے بعد مستحب ہے تکبیرۃ الاحرام یعنی انسان نیت کرے، اس کے بعد فوراً کہے اللہ اکبر، جیسے اس نے اللہ اکبر کہا اور یہی تکبیرۃ الاحرام ہے، اب اس کی نماز شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ایک مستحب چیز ہے، کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان جب بھی اللہ اکبر کہے تو مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جائے اور کانوں تک لے جانے کے بعد اللہ اکبر کہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بھی کچھ واجبات ہیں۔ کون کون سی واجبات ہیں؟ کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ بے عربی صحیح گفت شبد، یعنی کیا؟ یعنی کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام بالکل صحیح عربی میں کہا جانا چاہیے، یعنی اللہ اکبر۔ اگر انسان صحیح عربی میں نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز، جب تکبیرۃ الاحرام صحیح نہیں ہوگی تو ساری نماز بیکار ہو جائے گی۔ عربی، چونکہ انسان ہمارا
کلام خدا ہے، عربی کلام خدا ہے، اور ہماری کتاب جو ہدایت کی قرآن مجید ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوئی، اور بہت سے واجبات جو خدا کی جانب سے انسانوں کے اوپر واجب قرار دیے گئے ہیں وہ عربی زبان میں. تو انسان کو کہتے کر ہر مسلمان کو کم سے کم اتنی عربی بولنا نہیں، عربی کو پروناؤنس کرنا آنا چاہیے کہ جو اس کو واجبات میں درکار ہوتی ہے اور واجبات میں پیش آتی ہیں. مثلا نماز کی حد تک اس کو عربی کے تلفظ کرنا آنا چاہیے. تو اس کو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام بالکل صحیح عربی میں اس کو پروناؤنس کرو. دوسری چیز کیا ہے؟ ہنگامے گفتن اللہ اکبر بدن آرام بخشد. یعنی کیا؟ انسان تکبیرۃ الاحرام جس وقت کہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا بدن آرام اور سکوت کی حالت میں رہے، یعنی ہلتا ڈلتی حالت میں، آپ حرکت کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو، جو ہم نے کہا مستحب ہے، اس کو کانوں تک لے جانا یہ ایک مستحب کام ہے. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، تو حرکت کی حالت میں کہتا ہے. کس طریقے سے؟ یعنی جس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کی زبان بھی اللہ اکبر کہہ رہی ہوتی ہے. تو اگر ایسی حالت میں کہے گا تو اس کی تکبیرۃ الاحرام باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حرکت کی حالت میں کہا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک غلط تکبیرۃ الاحرام کہہ کے بتاتا ہوں. مثلا دیکھیے، اللہ اکبر، یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ حرکت میں تھے اور اس کی زبان اللہ اکبر کہہ رہی تھی، تو اس کی تکبیرۃ الاحرام باطل ہوگی. کس طریقے سے کہنا چاہیے؟ جب پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو مکمل کانوں تک لے جائے اس کے بعد تکبیر کہے. مثلا اپنے ہاتھوں کو کانوں تک پہنچا لی، اب کہے اللہ اکبر، اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر تمام کر دے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے. تو حرکت کی حالت میں وہ اپنے ہاتھوں کو نہ ہلائے. اللہ اکبر کہنے کی صورت میں اس وقت اپنے ہاتھوں کو نہ ہلائے. جب وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک پہنچا دے اس کے بعد اللہ اکبر کامل کہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو نیچے لے جائے. تیسری چیز کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام را توری بگوید کہ اگر معنی درکار نہ باشد خودش بشنود. کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کو اس طریقے سے کہے کہ اگر اس کے اطراف میں بہت زیادہ ہلہ نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ معنی نہیں ہے، تو کم سے کم وہ اپنی آواز کو خود سن سکے. اتنی تیز آواز میں انسان کو کہنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سکون کی حالت میں ہے اور بہت ہی کم ہلے والی جگہ میں ہے جہاں پر بہت زیادہ صدا نہیں ہے، اگر وہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے تو وہ خود کو اس کو کم سے کم سنائی دے. تو اتنی تیز آواز میں اس کو کہنا چاہیے. مثلا اللہ اکبر یہ ایک نارمل آواز ہے، اتنی تیز آواز میں انسان کو تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہیے. اگر وہ دھیرے کہتا ہے تو اس کی نماز اتنی دھیرے کہے کہ وہ خود بھی نہ سن سکے، کم سے کم اتنی آواز رہے کہ اس کو خود احساس ہو کہ ہاں اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ بنابر احتیاط واجب آن رابط چیزی کے پیش از آن بخونت وصل نہ کنت. کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو چیز انسان تلاوت کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام سے وصل نہ کرے، یعنی ملائے نہیں. مثلا کیا؟ انسان تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اقامت کہتا ہے، اور پھر اس سے پہلے اذان کہتا ہے، یا پھر اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے، مثلا استغفار کہنا نماز سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے مستحب ہے. اب یہ اس سے پہلے والی چیزوں کو کہہ رہا تھا اور دونوں کو آپس میں ملا کے کہہ دیا. مثلا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر، اس طریقے سے کہتا ہے تو اس طریقے سے نہ کہا جائے. پہلے وہ اس سے پہلے والی جو دعائیں یا پھر جو بھی چیز پڑھ رہا ہے اس کو ختم کر لو، تھوڑا سا وقفہ دے 1-2 سیکنڈ کا، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک جائے، پھر کہے اللہ اکبر. اب یہ تکبیر اس کی صحیح ہو گئی ہے. پانچویں چیز کی تھی، کیا تھی؟ کہتے ہیں موقع تکبیرۃ الاحرام باید بدن آرام باشد و اگر عمدن در حالی کے بدنش حرکت دارت. وہ جو ہم نے بتایا کہ انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس کا بدن جو ہے وہ ساکت رہے، یعنی حرکت کی حالت میں نہ ہو. اگر عمدن اس کام کو کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر اس کام کو کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر اس نے متوجہ نہیں تھا، سہون یا بھول سے اس نے حرکت ہو گئی، مثلا دھیان نہیں تھا اس نے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، اور اللہ اکبر کہہ نہیں پایا تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیا. اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے اگر بھول چوک سے ہوا اس نے ایسا کیا ہے، تو اگر اس نے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد کوئی چیز کی تلاوت نہیں کی ہے، مثلا سورہ حمد کو پڑھنا بھی اس نے شروع نہیں کیا ہے،
تو اگر نہیں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی نماز کو توڑ دے اس صورت پہ. کیسے؟ ایسا کوئی کام انجام دے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثلا اپنے منہ کو اس طرف پھیر لے یا اس طرف پھیر لے یا پھر کچھ کلام کر لے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسا جان بوجھ کے ایسا کام کرے. پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہے صحیح طریقے سے. اس کے بعد اپنی نماز کو ادامہ دے. لیکن اگر اس نے کوئی چیز کہہ دی ہے، مثلا اس نے بعد میں متوجہ ہوا کہ ارے میں تو حرکت کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، بعد میں متوجہ ہوا اور اس نے سورہ حمد بھی پڑھ چکا تھا یا اس کا کچھ حصہ پڑھ چکا تھا، تو کہتے ہیں کیا کرے؟ کہتے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کرے اور اس کی نماز صحیح ہے. اگر اس نے بھولے سے یہ کام انجام دیا تو اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور دوبارہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے. چھٹویں چیز کیا ہے؟ اگر شک کند کے تکبیرۃ الاحرام رہا گفتے یا نہ گفتے. اگر وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی ہے، چنانچہ مشغول خاندان چیزی شدے بے شک خود اعتنا نہ کند. وہی ہے جو اوپر والا مسئلہ ہے. اگر اس نے کوئی چیز پڑھنے میں مشغول ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے شک پر توجہ نہ دیں. لیکن اگر کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، اگر اس نے صرف تکبیرۃ الاحرام کہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر اپنی نماز کو توڑ دے اور پھر دوبارہ سے اپنی تکبیرۃ الاحرام کرے اور دوبارہ سے نماز کو شروع کرے. یہ تھے تکبیرۃ الاحرام کے احکام. اس کے بعد دوسری جو چیز تھی وہ تھی قیام. قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام یعنی کہتے ہیں قیام یعنی استاد بودر. قیام کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کا، یعنی نماز میں جو انسان کھڑا ہوتا ہے اس کو قیام کہا. اس کی کتنی چیزیں، کتنی جگہ پر قیام ہوتا ہے ابھی ہم بتائیں گے. کہ در بعضی مورد از ارکان نماز از قیام، کچھ چیزوں پر ارکان نماز میں سے رکن نماز ہے. وہ ترک اور نماز را باطل میکند، اور اس کو توڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. لیکن افرادی کے نمی توانت، لیکن کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر کھڑے ہونا یا پھر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے یا پھر اصلا کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. مثلا جو معذور ہیں پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے کیا ہے کہ تو ان کا وظیفہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. تو قیام ہم نے کہا کہ قیام دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک قیام جو ہے ایک رکن ہے اور ایک قیام غیر رکن ہے. کون کون سے قیام رکن ہے اور کون سے قیام غیر رکن ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. رکن جو قیام ہے وہ ہے قیام ہنگام تکبیرۃ الاحرام. جو ہم نے بتایا ابھی، تکبیرۃ الاحرام جب کہہ رہا ہے تو اس وقت کھڑا رہے. تو یہ کھڑا ہونا بغیر حرکت کی حالت میں کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے. اگر انسان جان بوجھ کر دھوکے سے بھی اسے فراموش کر دے تو اس کی نماز باطل ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قیام پیش از رکوع، یعنی انسان جب رکوع میں جاتا ہے اس سے پہلے کھڑا ہونا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کا اور ہم وضاحت کریں گے آگے والے مسئلے میں کہ اس کا میننگ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ انسان رکوع سے پہلے کھڑے ہو. کیونکہ انسان جب رکوع سے پہلے تو کھڑا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سورہ حمد پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد جو سورہ پڑھتا ہے وہ حالت استاد ہے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی پڑھتا ہے. تو اس کے لیے اب وہ رکوع میں جائے گا تو رکوع کے پہلے تو وہ رکوع قیام میں تھا ہی. تو ہم اور اس کو اور وضاحت کریں گے. یہ رکن تھے دو چیز، یعنی رکوع سے پہلے والا قیام اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے، یہ دونوں رکن ہیں. دوسرا غیر رکن کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہنگام قرات، یعنی قرات یعنی سورہ حمد الحمدللہ رب العالمین اور دوسری سورج جو پڑھتے ہیں اس حالت میں جو کھڑا ہوتا ہے انسان، اس کو غیر رکن، یہ غیر رکن ہے. اور دوسرا قیام بعد از رکوع. یہ دقت والی چیز ہے کہ انسان رکوع کے پہلے والا جو قیام ہے وہ رکن ہے، اور رکوع کے بعد بھی انسان کچھ لحظے، کچھ چند منٹ بلکہ سیکنڈ کے لیے کھڑا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک رکن ہے، لیکن یہ غیر رکن ہے. رکوع کے بعد والا قیام، رکوع کے پہلے والا رکن ہے اور رکوع کے بعد والا غیر رکن ہے. احکام قیام کے بھی کچھ احکام ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ واجب است پیش از گفتن تکبیرۃ الاحرام و بعد از آن مقداری بے استاد. کہتے ہیں کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہے، یعنی جو فرسٹ تکبیر ہے، پہلی تکبیر ہے، اس کو کہنے کے بعد انسان کچھ مقدار پر کچھ لحظے اور کچھ سیکنڈ کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں اس نے جو تکبیر کہی ہے وہ سکون کی حالت میں کہی ہے اور بغیر حرکت کے کہی ہے اور قیام کی حالت میں کہی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ قیام پیش از رکوع بدون ماناس. جو ہم نے کہا تو اس کی وضاحت کریں گے. جو رکوع کے پہلے والا جو قیام ہوتا ہے اس کی وضاحت یہی کر رہے ہیں کہ قیام پیش از رکوع بدون ماناس کے در حالت استاد برکوع برود. یعنی انہوں نے جو بتایا کہ جو رکن ہے رکوع سے پہلے والا قیام، اس کے کیا میننگ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معنی میں ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو اس حالت میں جائے کہ وہ قیام میں تھا، یعنی کھڑے ہونے کی صورت میں.
اگر انسان مثلا کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، مثلا انسان نے سورہ حمد پڑھی اور اس کے بعد دوسری سورہ پڑھی اور اس کے ذہن سے نکل گیا کہ رکوع کرنا ہے، اور رکوع کرنے کے بجائے وہ سیدھا سجدے کی طرف چلا گیا، نیچے زمین کی طرف چلا گیا۔ اب وہ سجدے میں پہنچا تو نہیں تھا، پہنچانے والا تھا، لیکن اس کو یاد آ گیا کہ میں نے رکوع کو انجام نہیں دیا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ فوراً اسی حالت میں رکوع میں چلا جائے، یعنی جھکا جو نیچے جھکا ہوا تھا، ہاتھ اس کے ٹک چکے تھے زمین پر لیکن سجدہ نہیں کیا تھا، تو ایسی حالت میں اگر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس میں ایک یہ پریشانی آئے گی کہ اس نے قیام، جو رکوع سے پہلے جو قیام ہونا تھا وہ فراموش کر دیا۔ اب اسی کہتے ہیں قیام متصل با رکوع، یعنی رکوع سے پہلے والا قیام۔ اب کیا کرے؟ کہتے ہیں انسان اگر سجدے میں چلا گیا اور رکوع انجام نہیں دی تو فوراً کھڑا ہو جائے۔ اب کھڑا ہونے کے بعد کچھ لہجے کھڑا رہے، اس کے بعد فوراً دوبارہ رکوع میں جائے گا، تو اس کا قیام یہاں پر قیام متصل برکوع انجام ہو جائے گا۔ لیکن اگر سجدے میں چلا گیا تھا اور رکوع انجام نہیں دیا تھا اور اسی حالت میں وہ رکوع میں چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی رکوع نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قیام متصل برکوع یعنی رکوع سے پہلے والے قیام کو انجام نہیں دیا۔ قیام پیش از رکوع، وہ ہم نے ابھی بتایا، اس کا یہی معنی ہے، یعنی انسان ضروری نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے جو قیام سورہ حمد اور دوسری سورہ پڑھتا ہے اس قیام کے علاوہ بھی تھوڑی دیر کھڑا رہے رکوع سے پہلے۔ اگر وہ رکوع سورہ حمد اور دوسری سورہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہی قیام پیش از رکوع یعنی رکوع سے پہلے والا قیام کہلائے گا۔ لیکن اگر بھول گیا اور سجدے میں جا رہا تھا اور پھر جو ہم نے مثال بتائی تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے۔ اور ایک صورت اور ہے، جب انسان جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جب پیش امام رکوع میں جانے والا ہے، اب رکوع میں جانے والا ہے تو انسان کے لیے یہاں پر ایک مجاز ہے کہ سورہ حمد کو فراموش کر دے، سورہ حمد اور دوسرے سورہ کو رہا کر دے یعنی چھوڑ دے اور سیدھا رکوع میں چلا جائے پیش امام کے ساتھ، تو اس کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں بھی اس کو قیام متصل برکوع انجام دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سورہ حمد اور دوسری سورہ میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام اس نے فراموش کر دیا یا پھر ترک کر دیا، کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس جائز ہے ایسی صورت میں جانا۔ تو ایسی صورت میں اگر اسے قیام متصل برکوع یعنی رکوع سے پہلے والا قیام جو حاصل کرنا ہے تو وہ پہلے تکبیر کہے، اور تکبیر کہنے کے بعد کچھ لحظے یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کھڑا ہو جائے، بالکل اطمینان کر لے، اس کے بعد رکوع میں جائے تو اس کا قیام متصل برکوع انجام ہو جائے گا۔ تیسری جو چیز تھی کسی کے بے ہیچ وجہ حتیٰ بے تقیہ بر چیز توانست نماز استاد بخار دی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی صورت میں اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کسی چیز سے ٹیک لگا کر بھی وہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ہاں، اور اگر وہ شخص جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ وہ صورت میں اگر وہ جو صورت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے اس صورت میں وہ نماز پڑھے گا۔ اس کے لیے مسائل الگ الگ ہیں، یعنی اس کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کے مطابق وہ اپنی نماز کو انجام دے گا۔ چوتھی چیز واجب است بعد از انجام رکوع بطور کامل باستاد، کہتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بعد انسان کے لیے واجب ہے کہ رکوع کرنے کے بعد فوراً پورا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ یہ بھی ایک واجبات نماز ہے لیکن غیر رکن ہے۔ اب کیا غیر رکن یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان رکوع میں گیا، رکوع میں جانے کے بعد پورا کھڑا نہیں ہوا، آدھا کھڑا ہوا اور فوراً سجدے میں چلا گیا، تو اگر اس نے یہ کام جان بوجھ کے کیا ہے تب تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر دھوکے سے کیا ہے تب اس کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ واجبات کی نماز کا مطلب یہی ہے کہ انسان رکوع کرے اور فوراً سیدھا کھڑا ہو جائے، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اگر یہ کہنا یہاں پر کیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہاں پر مستحب ہے، اگر نہیں بھی کہتا ہے تو صرف کھڑا ہو جائے کچھ لحظے کے لیے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے گا۔ اگر اس چیز کو وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان جب قیام کرے یعنی جب کھڑا ہو سورہ حمد اور دوسرے سورہ یا کسی بھی قیام کے لیے کھڑا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے دونوں پیر اگر سالم ہیں تو دونوں پیر زمین پر ٹکے ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا پورے بدن کا وزن جو ہے دونوں پیر پر پڑے۔ اگر ایک پیر پر ہی بھی وزن ڈالا ہوا اور ایک پیر اس کا ہلکا ہے تب کوئی فرق نہیں، صرف اس کا دونوں پیروں پر ٹکنا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنا پورا وزن ایک پیر پر اور ایک پیر پر وزن نہیں ڈالا ہے تب اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ٹک جانا اس کا پیر ہی کافی ہے۔ اور یہ تھے احکام
تکبیرۃ الاحرام اور قیام کے کچھ مسائل، انشاءاللہ جو بقیہ جو مسائل ہیں آپ کی خدمت میں اگلے والے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔